تو ہمارے ساتھ ہیں جی ویب ڈیولپمنٹ ہے IT ایکسپرٹ ہیں میاں شہزاد رضا صاحب. بہت شکریہ شہزاد صاحب, مارننگ شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ نے پاسبل بنایا جی, وہ جو پریس کا بٹن تھا اس پہ کلک کیا اور اردو فونٹ میں آپ اس کو لے آئے, اور یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ بڑی مشکل شاید لڑکیوں کو لگتا ہے, یا آپ چونکہ اس فیلڈ سے میں جاننا چاہوں گی کہ لڑکیاں جو انٹرسٹنگ ہیں, جو آنا چاہتی ہیں IT کی طرف, ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا پہلے تو تھوڑی سی کریکشن کر لیتے ہیں, اردو فونٹ نہیں, اردو تھیم بنایا ہوا ہے میں نے. اردو تھیم جو ورڈپریس چونکہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کو آپ ویب سائٹس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا, تو اردو بلاگنگ کے لیے, اردو کے لیے کوئی اسپیسیفک تھیم نہیں تھا جس کے اوپر جرنلسٹ یا اردو بلاگرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے کہ وہ ایک بڑی خوبصورت انداز میں اپنی ایک ویب سائٹ کھڑی کر لیں. تو یہ 2016 میں نے یہ پروڈکٹ ڈیولپ کیا تھا جس میں اردو فونٹس انکارپوریٹ کیے گئے اور اردو فیچرز متعارف کروائے گئے تاکہ ورڈپریس کو استعمال کرتے ہوئے جو جرنلسٹ اردو ویب سائٹس بناتے ہیں ان کے لیے ایک آسانی ہو جائے. اور وہ تقریباً 5 سے 10 ہزار کے قریب جو جرنلسٹ ہیں ویب سائٹس پاکستان میں اور انڈیا میں, اور ایسے کوئی بھی ملک جہاں پر اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے اور اردو کی نیوز وغیرہ پڑھی جاتی ہیں, ان کنٹریز سے لوگ ان تھیمز کو استعمال کر کے ویب سائٹس بنا رہے ہیں اور اپنی جو سٹوریز ہیں, آرٹیکلز ہیں, کالمز ہیں, وہ پبلش کر کے ایک خوبصورت انداز میں لوگوں تک پریزنٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ بلاگنگ سے بیسیکلی پیسے جنریٹ کر سکیں یا اپنا جو لکھا ہوا کانٹینٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں. اس کے بعد لڑکیوں کی بات کی. لڑکیوں میں اب میں چونکہ سکھاتا بھی ہوں ویب ڈیولپمنٹ, تو میری کافی ساری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں جو $1000 to $1500 گھر بیٹھے کما رہی ہیں صرف ایز اے ویب ڈیولپر. تو یہ لگتا ہے سب کو کہ یہ بڑی مشکل فیلڈ ہے, لیکن یہ مشکل ہے نہیں. اٹ ڈپینڈز آن انٹرسٹ. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ہی سارا انٹرسٹ کا ہے نا, انٹرسٹ کا ہے. لوگ یوٹیوب کے اوپر تھمبنیل دیکھ لیتے ہیں گھر بیٹھے $1,00,000 کمائیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی کر سکتے ہیں. بھی ہوتے ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے, فیس بک پہ بیٹھ کے صرف ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کا کوئی کام نہیں. ان ریلز میں بھی ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ یہ ایک ایپ انسٹال کر لیں اور آپ نے $1,00,000 کما لیں. وہ دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہت آسان ہے. فیک ویڈیوز ہوتی ہیں. ایسا اتنا آسان ہو تو وہ خود ویڈیوز بنا کے کما رہے ہیں, تو وہ خود ان ایپ سے کیوں نہیں کما رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے یہاں پر. تو یہ بات ہے انٹرسٹ کی, کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو ہی آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں. آپ جیسے ہم ویب ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, گرافک ڈیزائننگ فیلڈ ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن فیلڈ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب بھی ایک کیریئر ہے جس کو لوگ آج کل اڈاپٹ کرتے ہیں. یوٹیوب کو ایز اے کیریئر لوگوں نے لینا شروع کر دیا, اور یہ اب صرف وہ نہیں رہ گیا کہ اب تو ہر کسی نے لینا شروع کر دیا بھائی. جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ یوٹیوبر بنا ہوا ہے. تو انٹرسٹ بیس جو لوگ آتے ہیں وہ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مطلب اگر آپ انٹرسٹ بیس پر نہیں آئیں گے, آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, آپ نے صرف یہ دیکھ لیا کہ یہاں اس فیلڈ سے میں پیسے کما سکتا ہوں, اور آپ نے اس میں جمپ کر دیا ہے, اور آپ کیا 6 مہینے 1 سال میں ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا ایک ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس میں جو دکھایا جاتا ہے کہ جی صرف 1 مہینے میں 2 مہینے میں آپ کورس کریں گے اور آپ $. اچھا, یہ جو بلاگز ہوتے ہیں, کنٹینٹ رائٹنگ ہوتی ہے, جو اس وقت گھروں میں بیٹھی بچیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں, ان کے لیے تھوڑا سا آسان لفظوں میں بتائیں کہ کس طرح سے مطلب یہ لکھ لیتے ہیں. اب اس دور میں تو پہلی بات یہ ہے کہ آسانی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولز کی وجہ سے بہت ہو گئی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو AI کانٹینٹ جنریٹرز ہیں وہ اتنے سفیشینٹ ہو گئے ہوئے ہیں کہ آپ کی اچھی پرومپٹس کے اوپر وہ آپ کو اچھا کانٹینٹ جنریٹ کر کے دے دیتے ہیں. اس میں آپ موڈیفیکیشن تو اوبویسلی کرنی پڑتی ہیں. 100% آپ AI سے جنریٹڈ کانٹینٹ کو 100% لگا دیں گے تو وہ آپ کو کوئی سکسیس نہیں دے گا. آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولز کے آنے کے بعد ہماری نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. نوکریاں نہیں ختم ہو رہی, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. جو کوڈ میں 30 گھنٹے میں کرتا تھا وہ میں AI ٹولز کی مدد سے 30 منٹ میں کر لیتا ہوں. تو میرے لیے آسانی ہوگی. کانٹینٹ رائٹرز کے لیے جتنے بھی AI کے کانٹینٹ جنریٹر ٹولز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ منٹس میں اپنا, اب تو ایجنٹک AI آ گئی ہے کہ آپ ایجنٹس بنا لیتے ہیں. ایک ایجنٹ کو اسائن کر دیتے ہیں کہ آپ نے کی ورڈز ڈھونڈنے ہیں, دوسرے ایجنٹس کو اسائن کر دیتے ہیں آپ نے اس کی ورڈ کی بیس کے اوپر آرٹیکل لکھنا ہے, تیسرے ایجنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس آرٹیکل کے اگینسٹ ایک امیج بنانا ہے, اور پھر چوتھا ایجنٹ آپ کے ورڈ پریس ویب سائٹ کے اوپر وہ پوسٹ بھی کر دیتا ہے. آپ کا کام آٹومیٹڈ ہو گیا. تو اس میں آپ نے تھوڑی سی اپنی مینول ان پٹ دینی ہے, اور ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک سکسیزفل بلاگ گھر سے بیٹھے بنا سکتے ہیں. لیکن وہ ٹاپک آف انٹرسٹ ہونا چاہیے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر تھی, وہ اس سے ریلیٹڈ بات کر رہی تھی. تو ایک ڈاکٹر جب تھیلیسیمیا کے بارے میں لکھے گا
وہ اچھا لکھے گا. ایک میرے جیسا بندہ جو ویب ڈیولپر ہے اور مجھے پتہ لگا کہ تھیلیسیمیا کے بارے میں بات کرنا یا اس ٹاپک کے اوپر پیسے زیادہ ہیں, میں اس طرح کا نہیں لکھ پاؤں گا. تو پھر پاکستان میں ویب ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے کتنے مواقع موجود ہیں؟ جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے بیسک سے سٹارٹ کرنا چاہیے. ہم بالکل جمپ ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے ڈائریکٹلی ورڈپریس کے اوپر ڈریگ اینڈ ڈراپ ٹولز کے اوپر آ گئے. اب وہ ڈریگ اینڈ ڈراپ ٹولز والا تھوڑا سا زمانہ اے ٹولز کے آنے کے بعد ختم ہو گیا. آپ اے ٹول کو بتاتے ہیں کہ مجھے ایک پیٹ شاپ بنانی ہے تو وہ آپ کو پورا ڈیزائن بنا کر دے دیتا ہے. تو وہ ڈریگ اینڈ ڈراپ والے پیچھے رہ گئے ہیں, جو کہ آج سے پہلے تک تو چلتا تھا. فائیور کے اوپر, اپر کے اوپر پاکستانی بڑا اچھا خاصا نام بنایا ہوا ہے, پیسہ کما رہے ہیں. لیبر ہماری فری لانسنگ کی انڈسٹری کی بہت زیادہ ہے, جن میں کافی سارے لوگوں کا کردار ہے کہ انہوں نے فری لانسنگ لوگ تیار کیے ہوئے ہیں. تو اب آ جا کر آپ نے کوڈ سے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہر بندے کے لیے کوڈ ضروری ہے. کوڈ اب جو باہر کنٹریز میں دیکھ لیتے ہیں تو 3rd 4th گریڈ سے ان کی کوڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایون جو روبوٹکس کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو اب جس نے بھی ویب ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں آنا ہے وہ کوڈ سے سٹارٹ کرے, HTML CSS جو بیسک پروگرامنگ لینگویجز سے سٹارٹ کرے, اور اس کے بعد ویب ڈیولپمنٹ کی طرف آئے. کتنا عرصہ لگتا ہے یہ سیکھنے میں, اس کی ٹریننگ میں, اور یہ تربیت جب آپ نے لی تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ شروع سے انٹرسٹ تھا آئی ٹی کی طرف؟ میرا شروع سے ہی انٹرسٹ آئی ٹی کی طرف سے تھا. جب میں اور اگر کوئی نیو کمر اس طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا اس ساری ٹریننگ میں, سارے پروسیجر میں, سب کچھ سیکھنے میں؟ 3 سے 6 مہینے میں بیسک نالج آ جاتی ہے. جو بالکل کچھ بھی نہیں جانتا, جو بالکل کچھ بھی نہیں جانتا, 3 سے 6 مہینے میں بیسک نہیں ہے. یہ بہت کم بتا رہا ہوں میں, مطلب ایک وہ جو شارٹ کورسز ہیں زیادہ ایک ہفتے والے یا 1 مہینے والے کورس میں آپ کو وہ نالج ہی نہیں مل پاتا جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے آگے سکسیڈ کرنے کے لیے. تو 3 سے 6 مہینے آپ کو بیسک نالج کے لیے ریکوائرڈ ہیں. اس کے بعد 6 مہینے آپ کے کم سے کم پریکٹس کے لیے ہونے چاہیے, جو آپ نے پڑھا ہے, جو سیکھا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس کے بعد آپ اس کو پروجیکٹس کی صورت میں آپ اپنے پرسنل پروجیکٹس کر سکتے ہیں یا آپ دوسرے کلائنٹس کے پروجیکٹس کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا شہزاد بتائیے کہ آپ کتنا کما رہے ہیں منتھلی, اور کتنے ڈالر جو ہے وہ بندہ کما سکتا ہے؟ ایگزیکٹ فگر تو میں کسی کو نہیں بتاتا, لیکن یہ جو لاکھوں والا ٹائٹل ہے اس سے تو فٹ بیٹھتا ہوں میں اس میں. کیا لاکھوں ڈالرز آپ کماتے ہیں؟ نہیں, لاکھوں ڈالرز نہیں, لاکھوں روپے کی بات کریں, لاکھوں ڈالرز والے تو صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور آپ نے بتایا کہ جو آنا چاہتے ہیں, جو بالکل نیو کمرس ہیں, جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, اگر وہ اس طرف آتے ہیں تو ان کو سیکھنے کے لیے 6 سے 6 مہینے 3 سے 6 مہینے بیسک نالج کے لیے ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن. دیکھیں اسٹارٹنگ ارننگ جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے یہ ویب ڈیولپمنٹ؟ یہ بھی کوئی فکس فگر نہیں ہے, پھر بھی ایٹ لیسٹ $100 $200 تو آپ کما ہی سکتے ہیں اسٹارٹنگ ارننگ. ہاں, مطلب اگر آپ بالکل ہی نیلے اسٹوڈنٹس جنہیں کہہ لیں تو $100 to $200 تو آپ ایزیلی کما سکتے ہیں, آپ کے پاس رائٹ سکلز ہیں تو. صحیح. لڑکیاں, چونکہ آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, اس فیلڈ سے ہیں, تو لڑکیاں کتنی تعداد میں آپ کے ساتھ؟ کم ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز کم ہیں, کیونکہ وہ یا تو کوڈ کرنے سے ڈرتی ہیں, پتہ نہیں, لیکن حالانکہ کوڈ کرنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوڈ کرنا آسان کام ہے. جس کو انٹرسٹ بیس کی بات ہو تو وہ لڑکیاں, لیکن کام میں آنا چاہیے, لڑکیوں کو زیادہ آنا چاہیے. اچھا, جو اسٹوڈنٹس اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کہاں پہ آپ سے مطلب سیکھنے کے لیے کہاں پہ جائیں, کون سی جگہ پہ ٹریننگ؟ یوٹیوب پر میں نے چینل بنایا ہے, وہاں پر میں اپنے لیکچرز وغیرہ اپلوڈ کرتا ہوں, پورے کورسز میں نے بنا کر رکھے ہیں. اس کے تھرو بھی کماتے ہیں آپ؟ ہاں جی, اس کے تھرو بھی کماتا ہوں. تو آپ نے بیسیکلی اب 10-15 سال مجھے ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے, تو پھر آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے نا, آپ نے ایک فیلڈ سے دوسری فیلڈ میں جانا ہوتا ہے. تو اب کتنی دیر بندہ ہاتھوں سے کوڈ کر لے گا؟ اوبیسلی اب سکھانے کا ٹائم آ گیا تو اب سکھا کر. لیکن اس میں یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جب آپ لیکچرز رکھتے ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ سے کوئی چارج نہیں کر رہے, وہ آپ کو یوٹیوب اور آپ کے اسپانسرز ریونیو کی صورت میں آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی شہزاد, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ہمارا بیسیکلی اس طرح کے سیگمنٹس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس وقت ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں, گھر بیٹھ کے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں. اس میں صرف انٹرسٹ اور آپ کی لگن جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. کام کیجئے اور اس سے آپ بہت زیادہ پیسہ بھی کما سکتے ہیں. اور آج کل کی جو بچیاں ہیں, خاص طور پہ خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, گھر بیٹھ کے بھی آپ ڈالرز کما سکتے ہیں. اور ڈالرز کمانے کے لیے آج کا یہ سیگمنٹ تھا اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے.